بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 23 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں صیغہ غائب کی اسم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے، تو جن میں سب سے پہلا لفظ ہے ہوا، جس کا مطلب ہے وہ ایک مرد یا اس، جسے انگلش میں ہی کہتے ہیں۔ لفظ ہوا صیغہ واحد مذکر غائب کی فعلی حالت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے اب اس کی چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ هو الذی یریکم البرق، وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے، کوئی الہ نہیں جس کے سوا۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بے اولاد یعنی بے نام و نشان رہے گا۔ اس کے بعد ہے حاپش ہو، حاضر ہی، حاضر ہا اور حاضر ہی۔ اس کا مطلب ہے اس کا، اس کی، اس کے، اس کو، اپنا یا اسے، جسے انگلش میں ہز یا ہم کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ہا صیغہ واحد مذکر کی اضافی اور مفعولی حالتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا لہو، اس کے لیے یا اس کا، بھی، اس کے ساتھ، ربہ، اس کا رب یعنی پروردگار، اجرہ، اس کا اجر یعنی بدلہ، بنصرہ، اس کی مدد سے، باذنہ، اس کی اجازت سے، لقومہ، اپنی قوم کے واسطے، تعویلہ، اس کی تعویل کے معنی یعنی کہ یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے، نفسہ، اس کا نفس یعنی اپنا آپ، کرسیہ، اس کی کرسی یعنی سلطنت اور بادشاہت۔ اس کے بعد ہے لفظ ہیا، وہ ایک عورت، وہ یہ اس، جسے انگلش میں شی کہتے ہیں۔ لفظ ہیا صیغہ واحد مؤنث غائب کی فاعلی حالت ہے۔ مثلا قال ہی عصای، کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ لاٹھی ہے میری۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے وہ رات طلوع فجر تک۔ ہا الف زبر ہا، اس کا مطلب ہے اس عورت کا، اس عورت کی، اس عورت کے، اس عورت کو، اپنا یا پھر اسے، جسے انگلش میں ہر کہتے ہیں۔ ہا صیغہ واحد مؤنث کی اضافی مفعولی حالتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا لہا، اس مؤنث کے لیے، قولیہا، اس چیونٹی کی بات، تحتیہا، اس کے نیچے، معیشتہا، اس بستی کی معیشت، وقودہا، اس آگ کا ایندھن، نتلوہا، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی، یحیی الارض بعد موتہا، وہ زندہ فرماتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی طغیانی یعنی سرکشی کے سبب۔ اس کے بعد ہے لفظ ہما، وہ دونوں،
ان دونوں کا، ان دونوں کی، ان دونوں کے یا ان دونوں کو. لفظ ہما صیغہ تثنیہ غائب کی فاعلی، اضافی، مفعولی حالتوں میں استعمال ہوتا ہے. مثلا بینہما، ان دونوں کے درمیان. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر تھے خطا کار. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان دونوں کے لیے، اور تھا ان دونوں کا باپ نیک آدمی. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو ارادہ کیا آپ کے رب نے کہ جوانی کو پہنچیں وہ دونوں اور دونوں نکال لیں اپنا خزانہ. تو سامعین کرام، ان مذکورہ آیات میں لفظ ہما کا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ان دونوں کے لیے، ان دونوں کا، ان دونوں کی وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہے لفظ ہم، اس کا مطلب ہے وہ سب، ان سب کا، ان سب کی، ان سب کے، ان سب کو. سامعین کرام، لفظ ہم صیغہ جمع مذکر غائب کی فاعلی، اضافی، مفعولی حالتوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مثلا لہم، ان کے لیے، اموالہم، ان کے مال، بہم، ان کے ساتھ، اعمالہم، ان کے اعمال، قبلہم، ان سے پہلے، ربہم یا ربہم، ان کا رب یعنی پروردگار، قلوبہم، ان کے دل، بذنوبہم، بسبب ان کے گناہوں کے، یرونہم، وہ دیکھتے ہیں انہیں، فبشرہم، پس بشارت دیں انہیں، اولادہم، ان کی اولادیں، فاعذبہم، تو میں عذاب دوں گا انہیں. اس کے بعد ہے لفظ ہنہ، اس کا مطلب ہے وہ سب عورتیں، ان سب کا، ان سب کی، ان سب کے، ان سب کو یا پھر انہیں. لفظ ہنہ صیغہ جمع مؤنث غائب کی فاعلی، اضافی، مفعولی حالتوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مثلا لہن، ان سب مؤنث کے لیے، خیر لہن، بہتر ہے ان مؤنث کے لیے، اولادہن، ان مؤنث کی اولادیں، رزقہن، ان مؤنث کا رزق یعنی کھانا، زینتہن، ان مؤنث کی زینت یعنی بناؤ سنگھار، کسوتہن، ان مؤنث کے کپڑے، بیوتہن، ان مؤنث کے گھر، قلوبہن، ان مؤنث کے قلوب یعنی دل، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. یہ تو سامعین کرام، یہ تھیں صیغہ غائب کی اسم ضمائر اور ان کی تفصیل اور چند ایک مثالیں جنہیں ہم نے اپنے اس سبق میں پڑھا.